چلے ٹھیک ہے، آپ کے نا اس کا ریکویسٹ کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور بتائیں کیا سوال ہے آپ کا، وہاں پر ہم ریوائز کریں گے. جلدی سے بتائیں، ٹائم مت ویسٹ کریں. ابھی نکالے آپ، میں بتاتی ہوں اسے، تو میں بتاتی ہوں. ندیم نکالے آپ بتائیں گے آپ. اچھا تھوڑا سا انتظار کر لیتے آپ، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے نا، 3 ٹاپک بچے ہیں، اس کے بعد قصص النبیین سے ہی کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اوکے کوئی بات نہیں. قصص النبیین میں اگر سے کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا نا تو پھر سے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک دفعہ کور کر لینا سارا سلیبس، تاکہ ہمارے ذہن میں میپنگ ہو جائے کہ اتنے سارے کانسیپٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اتنے ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں آلریڈی. اب ہم اس کو بار بار ریوائز کرتے رہیں گے تو ہمیں وہ آ جائے گا. اوکے لیٹس بگن with 2.4.6 الظرف adverbs. اوکے definition. اسم الظرف is an ism which gives us an idea of the place or time when or where some work is done. It is also called مفعول فیہ. اوکے ظروف are of 2 coins. اوکے ظرف جو ہے نا 2 طریقے کے ہیں ایڈوربس. پہلا ہے ظرف الزمان، یعنی کہ ایڈورب آف ٹائم، ٹائم بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے ظرف المکان، ایڈورب آف پلیس، یعنی کہ جگہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے لیٹس بگن. ظروف الزمان ایڈوربس آف ٹائم. ظروف الزمان ایڈورب آف ٹائم. نمبر 1 از یعنی when. is یعنی when سمپل مطلب ہے اس کا. it gives the meaning of الماضی even when it appears before the فعل المضارع. اوکے اگر سے یہ فعل مضارع سے پہلے بھی آ جائے تب بھی جا کر جو ہے یہ ہمیں ماضی کی یعنی کہ پاسٹ کی میننگ ہی دیتا ہے. ایگزامپل میں دیکھیں گے ہم. the sentence after is could be جملہ تو اسمیہ اور جملہ تو فعلیہ، یعنی کہ ظرف کا استعمال ہونے کے بعد جو اگلا سینٹنس ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل وَاسْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. Remember when you were less. وَاسْكُرُوا وا جو ہے وا سے پہلے جو از ہے، سوری وا کے بعد از، یہ ظرف ہے. کرو کیا ہے؟ یہ فعل الامر ہے، رائٹ. تو وَاسْكُرُوا means remember when. is انتم قلیل، is again کیا ہے؟ وہ ایک ظرف ہے. انتم قلیل means you were less، یعنی کہ جملہ اسمیہ خبریہ، رائٹ. تو اس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے یا پھر ظرف کے بعد جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دونوں کا استعمال ہو سکتا ہے. ایگزامپل نمبر 2 دیکھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. And when Ibrahim when Ibrahim, Allah gave him peace, was raising the foundation of the Kaaba. Okay, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ. And when Ibrahim was raising the foundation of the house, الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the peace. اوکے تو اگین یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ از جو ہے نا یہ ظرف ہے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یہ جملہ فعلیہ، رائٹ. تو اوپر کیا تھا؟ جملہ اسمیہ تھا، نیچے کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. دونوں کا جو ہے استعمال ہو سکتا ہے ظرف کے بعد. sometimes it gives the meaning of suddenness یعنی مفاجأہ. this is called is المفاجأہ. example خرجت is مدیر المدرسة ناظر. I came out suddenly and encountered the principal of the school watching.
kharajtu is mudir. Kharajtu, I came out. Is when mudir, the principal, mudirul madrasati, principal of the school, nazirun was watching, or let's say watching. ओके, तो यहाँ पर वेन की मीनिंग है, लेकिन ये असल में सेंटेंस में कुछ जगहों के ऊपर सडननेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम मुफाजा कहते हैं, मुफाजातुन। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो है इसके बारे में वो है समटाइम्स इट गिव्स द मीनिंग ऑफ द बिकॉज, लिअन्ना, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इज अत्तालीलिया, इज इजल अत्तालीलिया, इज अत्तालीलिया। ओके, यानी कि बिकॉज की मीनिंग देता है, अन्ना की मीनिंग देता है। एग्जाम्पल देखें, लन यनफअकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, that you are together in punishment will never benefit you today because you oppressed। देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बिकॉज की मीनिंग भी देता है। लन यनफअकुम अल यौमा, that you are together in the punishment, that you are together today is zalamtum annakum fil azabi mustarikun, yani in punishment, together in punishment will never benefit you today because you oppressed। बाकी मतलब ये ट्रांसलेशन बहुत वीक है, आई थिंक मैं ना इसको ट्रांसलेशन को ऐसे ले नहीं सकता। ओके, however we can understand it as कि इसका जो मतलब है वो बिकॉज के जुमले में भी लिया जा सकता है। ओके, तो इसका ना अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऐसे होगा, लन यनफअकुमुल यौमा, ओके, नेवर यू ऑल वेर टुगेदर टुडे इज ज़लमतुम बिकॉज you all oppressed annakum fil azabi mustarikun, and you all were in the severe punishment। ओके, 3 पॉइंट क्लियर है। लेट मी जस्ट समराइज अगेन। इसका मतलब होता है व्हेन, बेसिकली ये माजी की मीनिंग देता है, चाहे ये फेल मुदारे से पहले ही क्यों ना इस्तेमाल हो। ओके, और इसके बाद जो है जुमला फेलिया, जुमला इसमें दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 ये था कि ये मुफाजा भी है, यानी कि सडननेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 ये था कि ये बिकॉज यानी कि लिअन्ना के जुमले जुमले में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुन, तो इसमें आपने बताया कि वज़कुरू वा इज़ तो वैन में चला गया और अम्र में बता रहे हैं ना आप, तो इसको अम्र हम कैसे पहचानेंगे? अमर तो आप पहचान लेंगे ना, आपको तो पता ही है अमर कैसे होता है, जानने की क्या जरूरत है, आपको पहले ऑलरेडी पता है कि अमर कब होता है, मुदारे कब होता है, और फिर मादी कब होता है। हम्म आपको तो पता है, अगर से मैं कहूँ उनजुर तो क्या समझेंगे आप? अम्र है। अमर है। अगर से मैं कहूँ नजरा तो नज़ारा तो फेल माजी है, मादी है। यंजुरू कहूँ तो मुदारे है। मुदारे है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि जो दूसरा हिस्सा है ना सेंटेंस का, ये वाला जुमला इसमें यहाँ खबरिया है, ये पहला वाला हिस्सा नहीं, ये तो अमर है ना यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? इज अंतुम कलीलुन जो है ना, इसके बाद जो है जुमला इसमें आया है, ये कह रहा हूं मैं आपको। ओके। ओके, खबर मतलब यस। अमर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि अमर नहीं आ सकता, अमर भी आ सकता है। ठीक है, ओके, और कोई सवाल किसी का? अभी शेख तोसिए। नहीं है, चलिए ठीक। नंबर 2, इजा।
اذا کا مطلب بھی ہے when، اور کچھ انسٹنسز میں اس کا مطلب ہوتا ہے if، دونوں ہی مطلب میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے. It gives the meaning of مدارے even when it appears before فعل ماضی. یعنی کہ یہ مطلب جو ہے مدارے کا دیتا ہے، لیکن جب یہ فعل ماضی سے پہلے ہی کیوں نہ استعمال ہوا ہو. Okay. It gives the meaning of شرط and جزاء but does not give the either a جزم. یعنی کہ یہ ایک شرط، یعنی کہ کنڈیشن جو ہے یہ فٹ کرتا ہے، کنڈیشن اور ریوارڈ جو ہے یہ فٹ کرتا ہے کہ اگر سے ایسے ہو تو ایسے ہوگا، اگر سے ویسے ہو تو ویسے ہوگا. تو ایسی کنڈیشن بھی جو ہے یہ سیٹ کرتا ہے. ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے. سینٹینس آفٹر اذا could be جملہ اسمیہ اور پریفریبلی جملہ فعلی. عمومی طور پر اذا کے بعد جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن اور وہ مارک کیا جائے گا ایز اے ایلوکوینس. اوکے، اذا کے بعد کوئی جملہ فعلیہ کا استعمال ہونا وہ ایلوکوینٹ ہے. وہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ کا استعمال ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ لیس ایلوکوینٹ ہوگا. اوکے، فار ایگزامپل آتی کا از الشمس طالیہ، I will come to you when the sun is up. تو یہاں پر آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ اذا جو ہے میننگ دے رہا ہے when کی، لیکن کنڈیشن سیٹ کر رہا ہے ساتھ میں. کیا کر رہا ہے؟ کنڈیشن سیٹ کر رہا ہے. آتی کا از الشمس طالیۃ، I will come to you when the sun is up. میں آؤں گا جب سورج جو ہے وہ نکلے گا. رائٹ، تو یہ when کی میننگ بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں کنڈیشن بھی سیٹ کر رہا ہے. اوکے، سملرلی ایگزامپل نمبر 2، اذا نزل المطر فرجع الى البيت، if it rains return home. اگر سے بارش ہوتی ہے تو گھر واپس چلے جاؤ. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پر اذا اگین جو ہے اس کے زمرے میں استعمال ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ کنڈیشن سیٹ کر رہا ہے. اگر سے بارش ہوتی ہے تو واپس چلے جاؤ. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں، نزلہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اذا کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، لیکن ظرف جو ہے وہ فعل ماضی سے پہلے استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم if it rained نہیں کہہ رہے، بارش ہو گئی نہیں کہہ رہے، بارش ہوئی تو کہہ رہے ہیں نا ہم. تو جب یہ ظرف استعمال ہوگا فعل ماضی سے پہلے بھی تو وہ فعل مضارع کی میننگ ہی میں آئے گا. اوکے، اذا نزلہ ہوگا اذا ینزلو کے معنی میں. if it rains ہی اس کی جو ہے کریکٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہوگی. کلیئر ہے یہاں تک؟ بتائیں سب لوگ، ابھی رشید، جی توسیہ. ہاں کلیئر ہے. اوکے، ویری گڈ. اوکے، یہاں پر ایک قرآن پاک سے ایگزامپل دی گئی ہے، دیکھیں تھوڑا سا. ایک امپورٹنٹ سورہ جو پروفیٹ علیہ السلام کی لائف میں سب سے آخری میں جو ہے نازل ہوئی تھی، یعنی کمپلیٹ سورہ جو ہے نازل ہوئی تھی. دیٹ واز اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، when the victory of Allah comes and the conquest. Okay, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, and you see the people يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, entering into the religion of Allah in multitudes, أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, then celebrate the praise of your Lord and seek forgiveness from Him. سمجھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے قرآن پاک میں بھی جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے. اوکے، اذا when کا مطلب میں آیا. اوکے، اور جا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، لیکن ہم کیا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ when the victory of Allah comes، یعنی کہ مضارع کے زمرے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یعنی کہ جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے گی تب تم دیکھو گے. رائٹ،
کنڈیشن سیٹ کر رہا ہے یہاں پر. And this beautiful words of the, let's say, the surah of the Quran simply explains کہ دعوت کا جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ نظام کیوں ہے. وہ یہ والی صورت جو ہے بہت زبردست طریقے سے بتاتی. ایک تو دعوت ہو گئی انڈیویجولی، دوسری دعوت ہو گئی جماعت نظام کی شکل میں، کہ آپ خود اکیلے لوگوں کو جا جا کر دعوت دے رہے ہیں. یہ ایک طریقے کی دعوت ہوگی. دوسری دعوت کیا ہے؟ آپ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے جو سب کو جو ہے دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو آ کر کہ نظام اصل میں کیسے چلتا ہے اسلام کا، اور اس نظام سے جو ہے لوگ جو ہے انفلوئنس ہو کر، انسپائر ہو کر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اسی کی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے گی تب لوگ جو ہے وہ داخل ہوں گے ہی ہوں گے دین کے اندر، فوج در فوج. اور یہ ہوا بھی، اور ایک دفعہ نہیں، ہوتے ہوئے آیا ہے کئی دفعہ. Okay, that's how it is. Anyhow, let's come back to grammar again. Sometimes it gives the meaning of suddenness, مفاجأہ، یعنی کہ یہ بھی جو ہے کچھ جگہوں کے اوپر مفاجأہ کی meaning دیتا ہے. And must be followed by جملہ اسمیہ. لیکن ایک شرط ہے، جب بھی یہ مفاجأہ کے طور پر آئے گا اگلا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا. Example, خرجت فإذا قلب واقف. I came out and suddenly encountered the dog standing. میں باہر آیا اور اچانک سے دیکھا کہ میں نے ایک کتا جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. اوکے، تو شرط یہ ہے کہ اذا جب ایک مفاجأہ کے مطلب زمرے میں آئے گا تو اگلا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو. ٹھیک ہے. I think we have some 10. Okay, 10 ہیں جو ظروف الزمان ہے. اوکے، یہ رہے یہاں تک. جی. اوکے، نمبر 3 متا. متا یعنی when. یہ ایک اگین ایک استفہام بھی ہے جو کوشچن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے، فار ایگزامپل متا تسافرو، when will you travel. It can also be used as conditional. Okay, in which case the shart and jaza and get a jazm. Okay, for example, متا جو ہے وہ کنڈیشن سیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل متا تسم اسم، when you fast I will fast. جب تم روزہ رکھو گے تب میں روزہ رکھوں گا. فرق اتنا ہے کہ ایزا اور از دونوں بھی کنڈیشن سیٹ کرتے ہیں، لیکن متا جب کنڈیشن سیٹ کرتا ہے نا تو وہ جزم کی اینڈنگ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے اگلے والے ورڈز کو جزم کی اینڈنگ دیتا ہے. مطلب وہ پھر پہلے ہم نہیں سمجھیں گے. فعل امر کہاں ہے یہاں پر؟ تو فعل مضارع ہے. یہ فعل مضارع اور فعل ماضی ہے نا. یہ سوری فعل مضارع ہے تو یہ تین. اوکے، اگر سے میں کہوں نا متا تاکل آکل، اوکے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تم کھاؤ گے تب میں کھاؤں گا. اوکے، تو اسے آپ بول کر دکھائیں عبیرہ شیخ کو، جب آپ پیئیں گے تب میں پیوں گی. مطلب تشرب اشرب. متا تشرب اشرب. یہ that's how it is. تو فرق کیا ہے؟ ایزا اور اس جو ہے نا وہ جزم نہیں دیتے. سوری، اس کا مطلب یہ فعل امر یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. فعل فیمیل کو امر کہاں تشرب ہے؟ نہیں بولتے، تشربی نہ بولیں گے نا. فعل امر کیا ہے؟ شرابہ یشربو کا تشربی بولیں گے نا، تشرب بولیں گے دونوں کو بھی، میل فیمیل دونوں کو. نہیں، فعل امر کیا ہے؟ تشربو یشربو کا، شرابہ یشربو کا. اشرب 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 شاید. اشرب ہوگا نا، اشرب. اشرب ہے نا، تو اشرب تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں متا تشرب اشرب. رائٹ، اشرب، یس. سمجھے؟ وہ تشربینا جو ہے نا وہ تشرب ہوگا، مطلب ان جنرل، میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے بھی. یعنی یہاں میل فیمیل سمجھ میں نہیں آئے گا. ضروری کیوں ہے آپ کے لیے؟ میننگ انڈرسٹوڈ ہے نا آپ کو.
ہاں پر وہ ہوتا ہے نا گردان، اس لیے پوچھ رہی تھی میں، تشربی کیوں نہیں کہہ رہے، تشرب کیوں کہہ رہے؟ اوکے ان دیٹ کیس ہم صرف کی طرف جائیں گے نا. صرف میں اگر سے گردان جو ہے متا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تب جا کر آئے گی. یہ متا کے ساتھ تو مطلب ایک کانسیپٹ ہی جڑا ہے جس میں گردان بنتی نہیں ہے. مطلب ایسے تو نہیں ہے کہ متا سوم، متا سومو، متا سما، رائٹ. یہ تو لن کے لیے لم کے لیے ہے. مطلب حروف النصب اور حروف الجازمہ الگ ہے نا. وہ حروف الجازمہ میں متا تو نہیں آتا ہے. آتا ہے جی نہیں حروف نہیں آتا. الجازمہ نہیں نا. تو آپ سمجھیں کہ متا جو ہے وہ حروف الجازمہ کے باہر ہے، وہ جو اپنے اگلے ورڈ کو جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو صرف میں یوز کریں گے نا، اگر اس کو صرف میں جازمہ میں نہیں، لینا یہ ہے. جازمہ لیں گے تو صرف میں یوز ہوگا، نہیں لیں گے جی پھر جی نحو میں ہوگا. نحو میں ہوگا. جی نمبر 4 کیفا. کیفا از اگین جو ہے ایک انٹروگیٹو ہے، کوشچن ورڈ ہے، اور اٹ از یوز ٹو انکور کنڈیشن. یہ حال جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیفا حال کا، ہاؤ آر یو. اوکے نمبر 5 ایانا. ایانا مین اگین اس کا مطلب بھی وین ہے، لیکن یہ جو ہے عمومی طور پر کوشچن ورڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایانا یوم الدین یعنی when will be the day of recompense. Ayana is used only to inquire of great events of the future. Very important, very important. Okay. جب ہم نے کوئی فیوچر کی بڑے ایونٹس کی بات کرنی ہے تو اس وقت ہم ایانا کا استعمال کریں گے، کیونکہ متا جو ہے یہ بھی when کی میننگ دیتا ہے، لیکن ایانا یہ بھی when کی میننگ دیتا ہے. بس فرق اتنا ہے ایانا ریئرلی استعمال ہوتا ہے اور صرف فیوچر کے بڑے ایونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل یوم الدین بہت بڑا ایونٹ ہے، فیوچر میں آنے والا ہے. سملرلی ایانا الملحمۃ الکبریٰ، ایسے پوچھوں میں تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ابھی رشید تو اسے کیا مطلب ہوگا اس جی کون سا؟ کا؟ ایانا ملحمۃ الکبریٰ. بہت بڑی جنگ. ملحمت. بہت بڑی جنگ کب ہے؟ وہ جو فیوچر میں ہونے والی ہے نا، الملحمۃ الکبریٰ، رائٹ. اگر سے مجھے پوچھنا ہے ایانا یخرج الدجال، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کب کب دجال نکلے گا؟ تو یہ بڑے ایونٹس ہے نا future کے. تو کوئی بڑے ایونٹ کے لیے مدہ یوز نہیں کریں گے، ایانا یوز کریں گے. ایانا یوز کریں گے، مطلب یہ عربک کی ایلوکوینس ہے. متا استعمال کر لیں گے تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں لوگ، ایسے نہیں کہ نہیں، لیکن سمجھنے والی بات ہے ان ڈیپتھ. ایانا جب استعمال ہوتا ہے تو کسی بڑے چیز کے لیے استعمال ہوتا تو پھر جب قیامت کی بات کر رہے ہیں قرآن شریف میں تو ایانا یوز ہوا ہے کیا؟ ہے. ہاں تو دیکھیں یہاں پر ایانا یوم الدین. اوکے لیٹس کم ٹو نمبر 6 امس. امس یعنی yesterday. جاءنی زید امس. زید came to me yesterday. اوکے it's simply understood. اور منزو اینڈ مز یہ دونوں جو ہے ظرفی ہیں. اوکے آئی تھنک یہاں پر اسٹاپ کریں یا پھر کنٹینیو کریں؟ اب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کمپلیٹ کر لیتے ہیں، چلے ٹھیک، ویری گڈ. منزو اینڈ مز. منزو اینڈ مز simply used for since and for. These two can be used to convey the beginning of a time period. For example, ما رأيته منذ or مز يوم الجمعة. يوم الجمعة. I have not seen him since Friday. I have not seen him since Friday. یا پھر ہم اس کو جو ہے فور کے بھی مطلب ٹرانسلیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. ما رأيته منذ اور مز یومین. I have not seen him for 2 days. اوکے منذ اینڈ مز کے لیے کوئی ایسی مطلب نا پرٹیکولر رولس یا کنڈیشن نہیں ہے. بیسیکلی ان کا مطلب ہے سنس اینڈ فار. دونوں ہی سینٹینس میں انٹرچینجبلی یوز ہو سکتے ہیں، منذ بھی اور مز بھی.
آپ نے نوٹ کیا ایک چیز اس کے اندر، منزو اور مز کے بعد ہم یومل جمعہ کہہ رہے ہیں اور رأیتہ منزو اور مز یومینی کہہ رہے ہیں، کیوں ہے ایسا؟ حرف جر ہے. لیکن ہم تو یہاں پر انہیں ایڈورس میں پڑھ رہے ہیں، ظرف میں. اوکے انڈرسٹینڈ. تو شیخ نے جو آنسر دیا وہ صحیح تھا بالکل کہ وہ حرف جر ہے، لیکن ساتھ میں یہ ظرف بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک ورڈ دو الگ الگ کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے. اوکے دیٹس ہاؤ اٹ از. رول بھی اس پہ جر والے اپلائی ہوگی، لیکن اگر ظرف بھی ہے پھر بھی لیکن وہ جر بھی تو ہے، تو پھر وہ یس کسرہ دیں گا آگے والا. obviously وہی تو یہاں پر بتایا کیا پوائنٹ کہ حرف جر ہوگا تو اس کے بعد جو ہے مجرور ہوگا. اوکے دیٹس ہاؤ اٹ از. یعنی 2 in 1 ہے یہ. 2 in 1 بالکل. جیسے کہ متا ہو گیا آپ کا نا، وہ انٹروگیٹو ہے نا، کیفا متا سب سارے کے سارے استفہام میں آئیں گے نا، وہ جملہ انشائیہ میں آئیں گے نا وہ، اور ساتھ میں ظرف بھی ہیں وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی کوئی کنفیوز ہو جائے گا. کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں، رولز جو ہوں گے نا وہ انٹیکٹ ہوں گے. وہ مطلب یہاں پر اگر سے ظرف میں رول الگ نہیں ہوگا اس کے لیے، یا پھر انٹروگیٹو میں الگ رول نہیں ہوگا. جو رول اس کے اوپر مطلب گرامیٹیکل رول فٹ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی رہے گا. بس کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ کہیں گے یہ جملہ انشائیہ ہے یا پھر ظرف ہے. کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. اوکے اوکے لیٹس لک ایٹ نمبر 8 کتو. کتو یعنی نیور اور ناٹ. اوکے اٹ از یوزڈ ٹو ایمفسائز الماضی منفی، یعنی کہ جو آپ کا پاسٹ ٹینس میں ایکشن ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایمفسائز کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. ما ضربتہ قط یعنی آئی نیور ہٹ ہم، میں نے کبھی نہیں مارا. ما ضربتہ کا مطلب ہو گیا کہ I did not hit him. اوکے لیکن جب میں کتو ایڈ کر دیتا ہوں تو وہ ڈڈ ناٹ جو ہے وہ نیور میں چینج ہو جاتا ہے. I never hit him. Similarly عود never it is used to emphasize the المضارع منفی، اس کا اپوزٹ مضارع منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل لا اضربه عود یعنی I will never hit him. لا اضربه کا مطلب ہوگا I did not I will not hit him. اوکے لیکن اودو جب میں کہہ دیتا ہوں نا تو وہ I will never hit him میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. اگین یہ دونوں کا بھی جو ہے ریئرلی استعمال ہوتا ہے، لیکن سینٹینس میں یہ ان کا رول ہے. اوکے ٹو ایمفسائز دی ایکشن ان پاسٹ اینڈ فیوچر. آخری ظرف ہے ہمارا ظرف زمان، وہ ہے قبلو. قبلو اینڈ بعدو یعنی کہ آفٹر اینڈ بیفور. they are معرب when they are مضاف and the مضاف الیہ is mentioned. for example من قبل الفتح before the victory، یعنی کہ جب یہ مضاف الیہ کے جو ہے زمرے میں آتے ہیں تو اس وقت یہ معرب ہے، یعنی کہ اپنا اعراب چینج کر لیتے ہیں. اپنا اعراب چینج کر لیتے ہیں. یہ قبلو جو ہے وہ قبلی ہو جاتا ہے، قبلل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کبھار، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن they are مبنی when they are مضاف and the مضاف الیہ is not mentioned. یہ مبنی ہے جب مضاف الیہ جو ہے وہ نہیں مینشنڈ ہوتا. فار ایگزامپل للہ الامر من قبل و من بعد. اوکے یہ سورہ روم کی آیت ہے آئی تھنک، اگر سے آپ کو یاد ہو تو للہ الامر من قبل. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں من قبلو، من ہے پہلے لیکن قبلی نہیں ہوا، یہ قبلو ہی ہے کیونکہ اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ مینشن نہیں ہوا. وہ من بعدو ہی ہے کیونکہ اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ بھی مینشن نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ جب مضاف الیہ نہیں ہوتا اس کے بعد تو وہ اپنا اعراب نہیں چینج کرتا.
جب مضاف الیہ ہوتا ہے تو اپنا اعراب چینج کر لیتا ہے. اگین یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ورنہ پھر اس کو ایسے ہی ریممبر کرنا obviously مشکل ہے. اوکے سملرلی دیکھیں ایک اور ایگزامپل، انا حاضر من قبل، I have been present from before. اوکے انا حاضر من قبل، من اگین حرف جر ہے، قبلی ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں، وہ قبلو ہی ہے کیونکہ یہ مبنی ہے یہاں پر اور پھر مضاف الیہ مینشن نہیں ہے. سملرلی متی تجیئون بعد، when will you come after، اگین بعدو ہے. اوکے لیکن پھر بھی یہ بعدی یا پھر بعدا نہیں ہے، بعدو ہی ہے کیونکہ یہاں پر مضاف الیہ مینشن نہیں. یو گیٹ دیٹ بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ جی کیا سمجھ ہے آپ کا ابھی رشید؟ قبلو بعدو من کے ساتھ آتے ہیں تو وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا، مضاف الیہ نہیں ہے. من جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ نہیں ہے. سوری اوکے دیٹس گڈ. یا پھر ایسے بول سکتے قبلو بعدو کے ساتھ من جو ہے مضاف کا کام نہیں کرتا. اگر اس کے بعد کوئی ورڈ آئے تب وہ مضاف الیہ ہوگا، ہے نا، جیسے من قبلو توصیہ، من قبلی توصیہ. ہاں جی بالکل، یہ بہت اچھا اگزامپل. اگر مضاف الیہ آ گیا تو من قبلی ہو جاتا ہے، مضاف الیہ نہیں آتا تو قبلو ہی رہتا ہے. تو انا حاضر من قبلو یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا، جب میں اسے آگے توصیہ بولوں گی تب وہ من قبلی ہو جائے گی. ہاں ویری گڈ. اوکے تو آپ ایک اور ایگزامپل دیں ابھی رشید کو لے کر. متی تجینا بعدو، متی تجینا بعدو روحی، بعدی روحی. صحیح. متی تجینا بعدی روحی. متی تجینا بعدی روحی. اوکے دیٹس گڈ. ٹھیک ہے چلے ایگزامپل آئی تھنک آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل گئی نا. جی اوکے دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی کلاس کو. یہ سوال ہے تو بتائیں انشاءاللہ، ورنہ پھر ہم